اللہ اکبر کر. میں بات عرض کر رہا تھا، ابو بکر بھی امت کا سربراہ، عمر بھی سربراہ، عثمان بھی سربراہ، حضرت علی بھی سربراہ، حضرت حسن بھی سربراہ، امیر معاویہ بھی سربراہ، حضرت معاویہ بن ابی عمر بن عبد العزیز بھی سربراہ. یہ سب بڑے علماء ہیں. سیاست کرنا علماء کا کام ہے، جاہلوں کا کوئی حق نہیں بنتا. جاہلوں کے لیے سیاست کرنا جائز ہی نہیں. ایک طالب علم ہو، بڑے حضرات موجود ہیں. جس طرح مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے کسی شرابی اور چرسی کی کوئی گنجائش نہیں، نظام حکومت چلانے کے لیے بھی کسی حرام خور اور شرابی اور بدماش اس کے کوئی اس کا حق نہیں بنتا. یہ سب غاصب ہے، قابض ہے، اہم عہدوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمانوں اٹھو، اپنا حق چھین لو. اسی میدان میں آئین کے مطابق انشاءاللہ ہمیں خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے. حضرت ابھی تو بہت دیر ہو گئی، عبادت کی رات ہے، آپ کا ٹائم زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں. ورنہ چند نوجوان انہم فتیۃ، جمع قلت کا وزن ہے. جنہوں نے نحمیر پڑھا ان کو پتا ہے کہ کتنے تھے، 3 سے لے کر 9 تک. چند نوجوان تھے، ہمت کر کے حکومت وقت دقیانوس کا عقیدہ کو انہوں نے چیلنج کیا اور اسے مسترد کر دیا. اپنے قومی ذمہ دار، قوم کے خوانین، قوم کے چودھری وڈیرے جو بڑے تھے انہیں بھی مسترد کر دیا. کہنے لگے ہم ایک خدا کے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اسی کے مطابق وہ چل پڑے. اللہ نے ان کی قربانی قبول کر کے آدھی قوم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. بھائی ہمت کرو یار، اس مجمع کے لوگ قسم خدا کی ہمت پیدا کرے اپنے اندر. ہائے خدایا، کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک سوز، ایک تڑپ، اس سوز کے لیے خدا نے جو زبان دی ہے اس زبان کا نام قاسم نانوتوی ہے. حضرت موجود ہے. حضرت شمس تبریز کے دل میں جو سوز ہے اس کو خدا نے جو لسان دیا ہے وہ مولانا رومی ہے. پورے مثنوی شمس تبریز کے دل کا سوز کے سوا اور کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دل میں ایک سوز رکھو، ایک طرف ہو، اسلام کا جذبہ ہو. کیا مذاق بنایا ہوا ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اور سب خاموش بیٹھے. جتنے عہدوں پر ہے انہیں مل رہا ہے نا. غزہ کے لیے بات کیسے کرے، مل رہا ہے. ادھر جیسے 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی، وہ جو ایران ڈینگے مار رہا تھا اس پر وہ عالمی پابندیاں فوراً ختم ہو گئی، اس لیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہے، کھانے کے اور ہے. 7 اکتوبر سے لے کر 16 نومبر کو پشاور مرکز مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اس مرکز میں اجلاس تھا مرکزی عمومی کا. اس میں کوئی بتا رہا تھا کہ ہیروشیما پر جو بارود برسا ہے وہ 18,000 ٹن تھا. 7 اکتوبر سے 16 نومبر تک فلسطین میں جو بارود برسا ہے وہ 24,000 ٹن تھا. اکتوبر چلا گیا، نومبر چلا گیا، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اب اپریل چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا؟ ہے کوئی دنیا کا لیڈر جو فلسطین کے مجاہدین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ 57 ملکوں میں مسلم ممالک کا سارے حکمران بے غیرتی کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں. ایک ہی عالم تھا، سربراہ تھا، وہ علماء کا سربراہ تھا. بس کاش کہ نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ کچھ اور ہے. مولانا فضل الرحمان جا کر قطر میں مجاہدین کے سربراہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بولا کہ اگر نیتن یاہو کے پاس امریکی وزیر خارجہ نے آ کر کہا تھا میں ایک یہودی کی حیثیت سے تیرے پاس آیا ہوں، مولانا صاحب نے جا کر مجاہدین کے بڑے کو کہا میں ایک مجاہد کے ساتھ مجاہد ہونے کی حیثیت سے میں تیرے ساتھ حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اللہ کے بندو، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ کی قسم مولانا صاحب ایک پیسے کا بھی کوئی مفاد نہیں، صرف اور صرف حق ہے، حقانیت ہے، اہل حق ہے.
یہ علماء گلدستہ شیخ الہند کا قافلہ، یہ مبارک لوگ، آؤ ان مبارک لوگوں کے ساتھ مل کر آپ حضرات اس وقت جو موجود ہے، آپ لوگ کتنا عزم کر لو، انشاءاللہ ہمیں اس ملک سے ہر بدماش کا خاتمہ، بدماش کی بدماشی کا خاتمہ، اور اس ملک پر ہمیں کلمے کا نظام لانا ہے۔ اس مجمع کے آپ لوگ اگر تیار ہو جاؤ گے، آپ لوگ بھی انشاءاللہ بہت بڑے